اب کوئی کہ قرآن و حدیث سے دکھاؤ یہ وسیلہ بالعمل ہے، تو لغت قرآن و حدیث سے نہیں دکھائی جاتی. میں اگر کہہ رہا ہوں 3 پلیٹیں کھا گیا، ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم بریانی کی 3 پلیٹیں کھاؤں گا میں، اور اس نے پلیٹیں نہیں کھائیں، بریانی کھائی. مفتی کے پاس آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، مفتی اسے بتائے گا کہ تجھے کفارہ تجھ پر لازم نہیں ہے کیونکہ تو نے 3 پلیٹوں کی قسم اٹھائی تھی اور تو نے 3 پلیٹیں کھا لی. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے مفتی صاحب پلیٹیں تو وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہیں، اس پر تو کفارہ لازم ہے قسم کا، کیونکہ اس نے کہا تھا پلیٹیں کھاؤں گا، پلیٹیں اس نے کھائی نہیں ہیں، قسم کا کفارہ ادا کرے. میں کہوں گا کہ بھائی لغت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے نا پلیٹ، تو پلیٹ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کا کھانا. اب وہ کہ قرآن و حدیث میں دکھاؤ کہ پلیٹ سے مراد کیا ہے، تو میں یہ میں بولوں گا اس نے جو الفاظ کہے ہیں نا، الفاظ کا مفہوم قرآن و حدیث سے نہیں دیکھا جاتا، ڈکشنری میں دیکھا جاتا ہے، لغت میں دیکھا جاتا ہے. اہل لغت سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ہاں پلیٹوں سے مراد بریانی ہوتی بھی ہے کہ نہیں. ہر چیز پہ قرآن و حدیث کا حوالہ مانگنا خود ایک بہت بڑی جہالت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے نیا مجتہد نہیں آ سکتا. میں نے کہا قرآن و حدیث میں نہ پرانے کا لکھا ہوا ہے نہ نئے کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا قرآن و حدیث سے نہیں، اس کا مشاہدے سے تعلق ہے کہ جنہوں نے مجتہد ہونے کا دعویٰ کیا ان سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے قرآن و سنت کے نام پہ گڑبڑے کی ہیں کہ جو دعویٰ نہیں کر رہے ان کا کیا حال ہوگا. تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے کہ اب لوگوں میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. دیکھو یہ 360 ایپ ہے نا، اپلیکیشن 360، اس کے جنہوں نے بنائی وہ اہل حدیث ہیں. میرا مقصد مسلک پر اعتراض کرنا فی الحال نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تو اب تو ہمارے پاس سامنے قرآن و حدیث بالکل ایسے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی عالم سے پوچھنے کی. کل میں نے 360 ایپ میں صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھی، اس کا ترجمہ غلط ہوا ہے. صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہوا ہے نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. اکٹھی کا لفظ ایپلیکیشن والے نے یا تو خود غلط لگایا یا کسی ترجمہ اٹھایا جو ترجمہ کیا تھا، طلاق کا مسئلہ ہے، اتنا حلال و حرام کا مسئلہ، اس میں آپ صحیح مسلم کی حدیث میں ایسا ورڈ کا اضافہ کر رہے ہیں جو عربی الفاظ میں بولو، اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ رہا ہے مسئلے میں. تو ایپلیکیشن دیکھ کے انسان مفتی نہیں بن جاتا، صرف کتابیں پڑھ کے مفتی نہیں بن جاتا. اسے کیا پتا کہ یہ کتاب میں جو حدیث کا ترجمہ ہے یہ بھی، اور آج خیانتیں بہت ہیں، ہر آدمی اپنے مسلک کے حساب سے حدیثوں کو ڈیفائن کر رہا ہے، ترجمے اپنے مسلک کے حساب سے کر رہا ہوتا ہے. تو شاید وہ اہل حدیث ہیں، شاید انہوں نے اس وجہ سے کر دیا، مجھے نہیں، یقین سے نہیں میں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہو ترجمہ، لیکن یہ بہت بڑی گڑبڑ ہے، اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. پھر مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اور بھی کچھ حدیثوں میں اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، تو میں نے ان سے کہا مجھے نکال کے لاؤ، میں تھوڑا سا ان ایپلیکیشن والے صاحب سے بات کروں گا کہ بھئی آپ اس کو کریکٹ کریں. تو میرا پیغام 360 جنہوں نے ایپلیکیشن بنائی ہے انتہائی احترام کے ساتھ ان تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو ان کو بتایا کہ یہ جو آپ نے صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ کیا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اس میں اکٹھی کا لفظ کیا کریں، حذف کریں. یہ صحابی کا بیان نہیں ہے، اس میں علی طلاق ہے کہ علی طلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھی، جس کا جواب موطا امام مالک میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے کہ زمانے جاہلیت میں جیسے متع جائز تھا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، ایسے ہی 3 طلاقیں چاہے ایک مجلس کی ہوں یا 10 مجلس کی، 3 ایک سمجھی جاتی تھی. اسلام نے اس حکم کو منسوخ کیا ہے. خیر حدیث پر فقہی بحث تو ایک الگ ٹاپک ہے نا، ترجمہ تو لفظ بلفظ ہونا چاہیے نا، اس کی تشریح کیا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے. آپ تشریح میں لکھ دیں اپنی رائے، ترجمے میں تو نہ لکھیں، ترجمے میں تو لوگ سمجھیں گے یار یہ نبی کے دور میں تو ایک مجلس کی 3 ایک، اور یہ مولویوں نے کیا فتوے دینا شروع کر دیے. تو چاروں امام معاذ اللہ، صحابہ کرام، تابعین جو اکٹھی 3 کو 3 کہتے تھے، لوگ ان کو سب کو بیوقوف معاذ اللہ سمجھیں گے. اور یہ ہو رہا ہے آج کل، چند حدیثوں کے نمبر ترجمے یاد کر کے اسلاف سے اعتماد کیا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. تو یہ گڑبڑیں ہو رہی ہیں. تو یہ دور فتنوں کا دور ہے، علمیت نہیں ہے، لکیر کی فقیری کا دور ہے، مسلک پرستی کا دور ہے. ہر آدمی قرآن و سنت کے نام پہ نیا مسلک بنا کے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور میرا کوئی مسلک ہے نہیں، میں کسی کو نہیں مانتا. مطلب ہوتا ہے سارے غلط ہیں، میں کیا ہوں، صحیح ہوں. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو الفاظ کو پہلے متعین، وسیلے کا